اس لیے آپ سے ابھی سوال نہیں، اس لیے آپ کبھی بھی سب کو خوش نہیں کر سکتے، اس لیے جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا، لوگوں کے لیے سیاست کی تھی، کسی اور چیز کے لیے نہیں۔ ہم بلیو کرتے ہیں ڈیموکریسی کے اندر، ہم بلیو کرتے ہیں ووٹ کے اندر۔ آج آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنا مشکل دن ہے آج، کیونکہ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ دن آئے گا۔ میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا، مجھے پتا ہے میرے بھائیوں نے بھی یہاں کبھی نہیں سوچا تھا یہ دن آئے گا کہ ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ ہم عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی سے اپنے رستے جدا کر رہے ہیں۔ دو ہزار 13 میں ٹکٹ ملا، خان صاحب نے دیا اور الیکشن جیتا۔ لاہور میں 24 سیٹیں تھیں، 3 جیتی، اس میں سے ایک ہماری تھی۔ 2018 میں 5 سال اپوزیشن کی، 2018 میں پھر الیکشن ہوا، اسی حلقے سے پھر الیکشن جیتا اور پھر منسٹر بنایا گیا ایجوکیشن کا۔ اسی طرح میرے بھائی جو میرے ساتھ بھی بیٹھے میں ہیں، ان سب کے بھی پورٹ فولیوز، سب کی جد و جہد، سب ملک کے لیے کر رہے تھے، لوگوں کے لیے کر رہے تھے۔ جو بھی ہم کرنا چاہ رہے تھے کہ کسی طرح عام آدمی کی زندگی میں فرق آئے، اور ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا۔ آپ کبھی بھی سب کو خوش نہیں کر سکتے، اس لیے جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا۔ لوگوں کے لیے سیاست کی تھی، کسی اور چیز کے لیے نہیں۔ ہم بلیو کرتے ہیں ڈیموکریسی کے اندر، ہم بلیو کرتے ہیں ووٹ کے اندر، اس لیے ہم نے وہ راستہ چنا اس وقت کہ یہ سب چیزیں اس ملک میں ہونی چاہیے اور ہو رہی تھی۔ جس چیز میں ہم بلیو نہیں کرتے تھے وہ تھی کہ جب ہم بہت زیادہ اوور ایجیٹیشن کی طرف چلے جاتے تھے اور بہت زیادہ احتجاج سارا وقت، کیونکہ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اداروں کے ساتھ لڑائی ہو۔ ڈفرینسز ہوتے ہیں، ڈفرینس آف اوپینین ہوتے ہیں، ان کو بیٹھ کے سالو کیا جا سکتا ہے۔ ایٹ لیسٹ ہمارا تو مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اس کو بیٹھ کے سالو کیا جا سکتا ہے۔ لڑائی سے ملک سب کا ہے، یہ ہم سب نے یہی رہنا ہے۔ ہم نے نیگوشیٹ کرنے کے لیے افغانستان سے بندے نہیں لے کر آنے، چین سے بندے نہیں لے کر آنے، امریکہ سے بندے نہیں لے کر آنے۔ جو اس ملک کے اندر لوگ ہیں انہی سے بیٹھ کے نیگوشیٹ کرنا ہے اور ملک کو آگے چلانا ہے۔ بہتری آپ نے عام آدمی کی دیکھنی ہے کہ ان کی بہتری کس طرح ہو سکتی ہے۔ جن حالات میں ملک ہے اس وقت آپ سب کو پتا ہے، اس کو بہتر کس طرح کرنا ہے۔ لڑائی سے تو بہتر نہیں ہو سکتا، آپ سب نے بھی دیکھ لیا، ہم سب نے بھی دیکھ لیا کس طرح یہ یہاں تک پہنچا۔ میں ایک بات ضرور کروں گا کہ یہاں تک پہنچانے کے لیے جو خان صاحب جب لاہور شفٹ ہوئے زمان پاک، جو ایڈوائزرز اس کے بعد ان کے ساتھ جڑ گئے دن رات، یہ ان کا نتیجہ، یہ یہاں تک وہ لے کر آئے اس بات کو۔ ایڈوائزرز بندہ اس لیے رکھتا ہے تاکہ وہ ایڈوائز دیں، سارا وقت اچھی ایڈوائز نہیں ہوتی، ہر ایڈوائزر جو ہوتا ہے اس کی ویلیو دیکھنی چاہیے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا۔ سو اس لیے ایڈوائزرز جو تھے وہ ہمیں کس نہج پہ لا کے آج انہوں نے کھڑا کر دیا آپ سب کے سامنے۔ جن لوگوں نے ایٹ لیسٹ ہمیں
ہم جو یہاں پہ الیکشن والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں نے جو ہمیں سپورٹ کیا اس پوری کیمپین کے اندر، ان دا سینس جو ہم نے حلقوں میں لڑی، ڈپارٹمنٹس میں ہوئی، سب چیزیں ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ اتنی سپورٹ تھی لوگ. میں اپنے ہر کوآرڈینیٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں اپنے ہر ووٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سپورٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں ان دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اچھے برے وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے، جو گنتی کے لوگ تھے مگر کھڑے رہے. آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ آج کا دن کتنا مشکل دن. پندرہ سال آپ نے زندگی کے دیے ہو نا، اور ایک جدوجہد کی ہو اور دل سے کی ہو، اور آپ نے اپنی فیملی کو پرائیورٹی نہ دی ہو. آپ کی فیملی ہے، یہ جو ارد گرد لوگ اور جو ہماری پارٹی کے لوگ ہیں وہ ہماری فیملی تھی اور فیملی ہے. ان کو ہر چیز پہ میں نے پرائیورٹی دی ہمیشہ. اپنے لوگوں کو جو کر سکا میں نے کیا. بہت چیزیں نہیں ہوئی، میری بہت مخالفت ہوتی ہے کیونکہ میرے پاس منسٹری وہ تھی جو پاکستان آرمی کے بعد پاکستان کی سب سے لارجسٹ منسٹری ہے. میں 6-7 لاکھ لوگوں کو خوش نہیں کر سکتا تھا یا ان کی فیملیز کو. سو جو کر سکتا تھا وہ میں نے کیا. جو بہتری لے کر آ سکتے تھے مجھے پتا ہے ہم سب نے مل کے کی. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو 9 مئی کو ہوا اس کی ہم جتنی مذمت کریں کم ہے. ہمارا ملک کیا ہے؟ ہمارے ملک کی چیزوں کو نقصان پہنچا. نقصان کیا پہنچا؟ میرے خیال سے نقصان سے ہم بہت آگے نکل گئے. جتنا بھی اس کے بارے میں کہا جائے کیونکہ کم ہے، کیونکہ آئی تھنک یہ کبھی بھی نہ ہونا چاہیے تھا اور نہ پلان میں تھا. یہ تو کبھی بھی ہم نے تو کبھی اس طرح کی سیاست کی نہیں تھی. تو یہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی، سمجھ سے باہر ہے. ہم سب کے سمجھ سے باہر ہے یہ بات. میں ایک چیز ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جیسے لوگ، میں ابھی بھی ایک میٹنگ سے اٹھ کے آ رہا ہوں جہاں پہ 5-10 گنا لوگ یہ جو یہاں بیٹھے ہیں اس کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے ابھی پارٹی کے، جو کہ وہی مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں، لائک مائنڈڈ لوگ ہیں. آپ کے سامنے آ جائیں گے اگلے 2-3 دن کے اندر. ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ جو کام ہم کر رہے تھے لوگوں کے لیے، ملک کے لیے، اس کو کبھی بھی روکا جائے کسی طرح بھی. کئی دفعہ آپ کو آگے جانے کے لیے 2 سٹیپ پیچھے لینے پڑتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر میرے خیال سے وہ جدوجہد اور وہ کام جاری رکھنا چاہیے. ہم نے بیٹھ کے آج فیصلہ کیا کہ ہم ایک لائک مائنڈڈ لوگوں کا گروپ بنائیں جو کہ اسی کاز کو آگے لے کے چلے کہ ملک کی بہتری، پاکستان کی بہتری کے لیے کیا ہے. جس چیز کے لیے ہم 15 سال میں پارٹی میں تھا، سالوں سال یاور صاحب، سب ہم لوگ نے سال لگائے ہیں، مگر نمبر 1 پرائیورٹی کیا تھی جس کے لیے کیا؟ پاکستان کے لیے، لوگوں کے لیے آئے. ہم اس کاز کے لیے تھے، ہم تو کسی اور چیز کے لیے نہیں آئے تھے. میں اگر امریکہ سے آ رہا ہوں تو میں پنجاب کے لیے تو نہیں آ رہا، یا میں گلبرگ کے لیے تو نہیں آ رہا، یا میں راول پنڈی کے لیے تو نہیں آ رہا. میں تو کہتا ہوں آل اکراس پاکستان کس طرح بہتری لوگوں کی ہو سکتی ہے. کہیں نہ کہیں سے تو شروع ہونی تھی نا. ان سب کا یہی مائنڈ سیٹ ہے. سو جو ہمارا گروپ ہے وہ چاہتا ہے جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے
جب آپ لوگوں نے جب ہم نے اتنے سال کٹھے گزارے ہوں کہ ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کا نہیں ہے یا پیپلز پارٹی کا نہیں ہے. سو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ سب جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ پالیٹکس میں, بہتری میں اس ملک کی آگے چلنا ہے, ہمارے پاس تو سارے بیٹھے میں, اور بھی جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں وہ آئیں ہمارے پاس. ہم چاہتے ہیں, یہ دروازہ سب کے لیے کھلا ہے. آپ کو ہماری ریپوٹیشن کا پتہ ہے, آپ کو ہمارا پتہ ہے, ہم لوگوں کا, کہ ہماری کیا جد و جہد تھی, ہماری کیا پارٹیسپیشن تھی, ہماری کیا ڈرائیو تھی, ہماری کیا سیکریفائسز تھی. سب چیزوں کا پتہ ہے لوگوں کو, کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ڈیٹیل میں. آپ کے سامنے بھی ہے, کیمروں کے سامنے یہ سب کچھ پچھلے 15 سال گزرے ہیں, کوئی یہ نئی بات نہیں. سو 9 مئی والا ہم بالکل اس قسم کی ایجیٹیشن والی جو سیاست ہے پی ٹی آئی کی, اس میں ہم بالکل اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے. اینڈ آج آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنا مشکل دن ہے آج, کیونکہ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ دن آئے گا. میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا, مجھے پتا ہے میرے بھائیوں نے بھی یہاں کبھی نہیں سوچا تھا یہ دن آئے گا کہ ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ ہم عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی سے اپنے رستے جدا کر رہے ہیں.